بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جیبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج پھر ایک بہترین اور مجرب وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی توقف کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آج کے اس نایاب و نادر روزگار وظیفے کی طرف۔ احباب گرامی، آج جو عمل ہم آپ کو ہدیہ کرنے جا رہے ہیں یہ صرف دو الفاظ پہ مشتمل ہے، یعنی دو اسماء مبارکہ پہ، دو اسماء الہی پہ، کہ اگر کوئی شخص اس دو اسماء کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کیا کرے، محفل ہو یا تنہائی ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو اسماء الہی آپ کہیں پہ بھی کسی بھی وقت ورد کر سکتے ہیں، لیکن وہی کلا ورد ایک ہیرے کی طرح آپ کو روشن اور چمکدار بنائے گا، آپ کو عزت و احترام دلائے گا، آپ صاحب ہیبت و وقار ہو جائے، لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئے، کیونکہ ان میں ایک اسم وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد ہی حمد ہے، یعنی ایک ایسی ذات کہ وہی لائق تعریف ہے، اس کے سوا کوئی بھی اور وجود لائق تعریف نہیں ہے، کیونکہ وہی قابل حمد و ستائش ہے، وہی ذات ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور دوسرا اسم وہ اسم ہے کہ وہ ذات جو بزرگ ترین ہے، جو سب سے بلند مرتبہ ہے، جس کی ذات ہی صاحب عظمت و شرف ہے، بلند رتبے والا، بلند مرتبے والا، یعنی مختصراً اگر ہم کہیں تو یہی عرض کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا مالک، ایک ایسی ذات جو سب سے عظیم ترین ذات ہے، جس کی عظمت کے سامنے تمام موجودات سرنگوں ہیں، یعنی دونوں اسماء کو اگر ہم ملائیں گے تو یہ ہوگا کہ ایک ایسی ذات جو صرف اور صرف قابل تعریف ہے، ایک ایسی ذات کہ جس سے اونچی ذات ہی کوئی ذات نہیں ہے۔ تو پھر ان دو اسماء کا آپ خود سوچیے کہ کیا مرتبہ ہوگا، اور اس کے ذاکر کی کیا حیثیت ہوگی، کیا منزلت ہوگی کہ جو شخص دائم الذکر ہو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں، محفل میں، مجلس میں، جب بھی موقع ملے وہ اس کو اپنے زبان پہ جاری رکھے، تو پھر ایسا شخص کیسے لوگوں کا منظور نظر نہیں بنے گا، ایسا شخص کیسے مرتبہ اور منزلت نہیں پائے گا، ایسا شخص کیسے پیار و محبت، عزت، احترام، چاہت، الفت نہیں حاصل کر پائے گا۔ لازمی ہے، ان دو اسماء کے موکلات کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس شخص کی مدد کرے، اسے پستی سے عظمت کی طرف پہنچنے میں مدد کرے۔ اور اگر کوئی شخص پابندی سے ان دو اسماء کا ورد کرنا چاہے تو نماز فجر کے بعد صرف 99 بار، یعنی 99 ٹائمز ان دو اسماء مبارکہ کا ورد کیا کرے، اور پھر دیکھیے کہ اسے کیا شان اور بزرگی عطا ہوتی ہے۔ ایک اور خاصیت ان اسماء مبارکہ کا آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص خود یا اس کا کوئی عزیز و اقارب، بچے بچیاں، بہن بھائی یا کوئی اور رشتہ دار رائے حق سے بھٹکا ہوا ہو، بری صحبت میں گرفتار ہو، تو انہی دو اسماء مبارکہ کسی اسٹیل کے پیالے میں کندہ کرے، یعنی لکھ لے، ایک مرتبہ ہی بھلے لکھ لے، اور اس کے بعد اس پیالے میں پانی پیا کرے، تو انشاءاللہ قلیل عرصے میں ہی وہ انسان نیک و صالح بننا شروع ہو جائے گا، اور صراط المستقیم کی طرف اس کی رغبت بڑھتی جائے گی۔ ان دو اسماء کا ورد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور نیکوکار بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ان دو اسماء کا نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح، یعنی 100 ٹائمز، 100 بار ان کا ورد کیا کرے، تو
تو اگر وہ شخص دشمنوں کا سامنا کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے دشمن راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہوں گے اور اسے نقصان پہنچانے، کسی بھی قسم کا ضرر اور نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ تو احباب گرامی، یہ چند ایک خاصیتیں ان دو اسماء کی آپ کو ہم نے ہدیہ کی۔ اگر میں ساری زندگی ان کے اوصاف بتاتا رہوں اور آپ سنتے رہیں تو بھی کم ہے، لیکن ہمارے کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کے کلام اور اسماء الہی کے وظائف تو چاہیے ہوتے ہیں، لیکن 8-10 منٹ ان وظائف کی تفصیل اور تشریح سننا ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور ہر ویڈیو میں تقریباً کوئی ایک آدھ ایسا بندہ خدا نکل آتا ہے کہ جی آپ اتنا مختصر سا عمل بتاتے ہیں اور 8-10 منٹ لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام کی تشریح اور تفصیل بتانے میں جو سرور، جو لطف ملتا ہے وہ خارج از بیان ہے، لیکن یہ نصیب والوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ کو وہ 2 اسماء مبارکہ ہدیہ کرتے ہیں کہ جن کو اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، محفل میں، مجلس میں، تنہائی میں ورد زباں رکھیں تو پھر انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو عزت و مقام و مرتبہ و منزلت ملے گی، اور وہ 2 اسماء مبارک ہے یا حمید مجید، یا حمید مجید، یا حمید مجید، یا حمید مجید۔ اے قابل تعریف و ستائش ذات، اے بزرگ و بزرگ تر صاحب عظمت ذات، یا حمید مجید، یا حمید مجید، یا حمید مجید، یا حمید مجید۔ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، عشق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذب کے ساتھ ڈوب کے ان 2 اسماء کو پڑھتے رہیے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں پہ بھی ملے، پڑھتے رہیے۔ البتہ جب بھی شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے 1-8 بار درود شریف لازمی پڑھیے گا اور پھر اس کو شروع کیجیے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زندگی میں کیسا مقام ملتا ہے، کیسے منزلت ملتی ہے، کتنا پیار ملتا ہے، کتنا احترام ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ ان 2 اسماء مبارکہ کا ورد کرنا چاہے تو پھر عشاء کے بعد کسی بھی وقت مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پہ 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں انہی 2 اسماء مبارکہ کا ورد 313 مرتبہ، یعنی 3 تسبیحہ اور 13 اور اس کے اوپر اضافہ کریں، 313 ٹائمز، اور کم از کم 13 راتوں تک اس کو مقرر کرتے جائیں تو انشاءاللہ 13 دنوں میں آپ اپنی زندگی میں ایک بہترین بدلاؤ محسوس کریں گے کہ جو لوگ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اب جیسے ہی آپ کے اوپر نظر پڑتی ہے تو وہ آپ کی طرف کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں، آپ سے پیار کرنے لگے ہیں، آپ کا احترام کرنے لگے ہیں، آپ کی عزت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے سے ضرور استفادہ کیجیے اور ہمیں اپنے خیر کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔